ہم جو آج برائی بیان کر رہے ہیں وہ جھوٹ کی برائی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ایمان کو ختم کر دینے والی بیماری. ایمان ختم ہو کے رہ جاتا ہے، حلاوت ایمانی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے تھے کہ سچائی کو بات کرنے سے پہلے سیکھو. دیکھیے ہمارے ہاں تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ بس منہ سے جو بھی نکالتے چلے جا رہے ہیں لاپرواہی سے. نہیں، سچائی کو بات کرنے سے پہلے سیکھو. یعنی آپ روزانہ عہد کیا کریں کہ آج میں سوائے سچ کے کوئی چیز زبان پہ نہیں لاؤں گی. البتہ ان مسائل کا خیال کریں. بعض اوقات سچ بولنے سے مراد لوگ فتنہ پروری اور فتنہ انگیزی جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس سچ کے ذریعے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. سچ اپنے متعلق بولیے، دوسروں کے متعلق ہمیشہ ہم سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کسی گناہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ لوگ اس سے آشکار ہوں. تو بہرحال پانچویں امام یہ بات بیان فرماتے تھے کہ سچائی کو بات کرنے سے پہلے سیکھو. سوچ سمجھ کر ناپ تول کر بات کرو. کوئی جملے منہ سے نکالنے سے پہلے ایک لہجے کو توقف کیا کرو. ہمیشہ ہم جو ہر چیز کے اندر چھلانگ مارنے کو تیار رہتے ہیں، کوئی ہم سے کوئی بات پوچھے نہ پوچھے فوراً جواب دینے کو تیار رہتے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ بچوں اور بڑوں میں ایک فرق یہی ہے کہ بچے فقط اس وقت تک بولتے ہیں جب تک جتنی ان کی معلومات ہوتی، اور بڑے جو ہے معلومات نہ ہونے کے باوجود بھی اس مسئلے میں بولتے چلے جاتے ہیں. یہ بچوں اور بڑوں کے آپ نے دیکھا کہ بچہ جہاں تک اسے معلومات ہوتی ہیں وہاں تک بات کر کے خاموش ہو جاتا ہے. بچوں سے بات سیکھنی چاہیے. تو بہرحال سچائی کو بات کرنے سے پہلے سیکھو. ایک لہجے کو توقف کرو کہ زبان پہ کہیں میرے جھوٹ تو نہیں آ رہا، کسی کی غیبت تو نہیں آ رہی، کوئی اور ایسا گناہ تو زبان پر نہیں آ رہا، کسی پہ تہمت تو نہیں لگنے جا رہی، کسی کا مذاق تو نہیں اڑ رہا، کسی پر طنز تو نہیں ہو رہا اس جملے کے تحت. تو بہت ساری چیزیں کہ جس کا اس سے پہلے خیال کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو پانچویں امام کی قبر مبارک آپ کو نظر آ رہی ہے، ان کے بالکل ساتھ میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی. امام نے فرمایا، یعنی مفہوم روایت کا یہ ہے کہ تم کو پتا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد امیر المومنین نے اتنا بلند مقام کیسے حاصل کیا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اتنا عظیم مقام صداقت قولی اور صداقت فعلی کے نتیجے میں حاصل کیا. قول اور عمل کی سچائی اس کے نتیجے میں حاصل کیا. دیکھیے ایک ہوتا ہے قول کا سچا ہونا اور ایک ہوتا ہے فعل کا سچا ہونا. یہ بھی جملہ بہت مشہور ہے کہ صداقت فعلی جو ہے صداقت قولی کا محلول اور نتیجہ ہوا کرتی. یعنی جو شخص بات میں سچا ہے وہ کام میں بھی کھڑا ہوگا. یعنی جو قول کا سچا ہے، جو بات کا سچا ہے، وہ کام میں بھی کھڑا ہوگا. پسند کوئی بھی ذمہ داری اس کو دی جائے. ایک تو ہوتا ہے ہم سچ فقط یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے سچی بات نکالنا، نہیں، صداقت فعلی بھی ہے. جو کام کریں پوری دیانتداری اور سچائی کے ساتھ کریں. کوئی مثلا کیونکہ مدرسے کی گفتگو ہو رہی، مدرسے کی کوئی آپ نے ذمہ داری قبول کی، کہا کہ ٹھیک ہے لیکچر رائٹنگ جو ہے وہ میں کیا کروں گی. تو پوری ذمہ داری کے ساتھ اچھی رائٹنگ میں بہترین طریقے سے لکھ کر کے، یعنی جس کو صداقت فعلی کہا جائے، ہر کام مکمل دیانتداری کے ساتھ کرنا. کوئی شخص اگر کوئی جاب کر رہا ہے کسی بھی ادارے کے اندر، وقت کی پابندی کا مثلا خیال کرے، یہ اس کے فعل کی سچائی. کسی چیز کو نقصان نہ پہنچائے، یہ اس کے فعل کی سچائی. وقت پر آنا جانا، یہ فعل کی سچائی. مدرسے سے غیر ضروری چھٹیاں نہ کرنا، یہ فعل کی سچائی. تو ہم فقط صرف زبان کے سچ کی بات بھی نہیں کر رہے، سچائی کو پوری شخصیت کے اوپر پھیلا دینا چاہیے کہ ہر کام پوری اس کے ساتھ ہو کہ صداقت فعلی بھی آپ کے اندر نظر آئے، فقط زبان کی حد تک بات نہ رہ جائے. تو بہرحال دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں. اور یہ بھی چھٹے امام سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس کا مفہوم بھی یہی ہے. امام نے پوچھا پتہ ہے تم کو کہ سب سے بڑا جھوٹا کون؟ پھر امام نے اس کا خود ہی جواب دیا کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے کہ اس سے دنیا کے جس علم کے متعلق تم چاہو گے سوال کرو گے وہ جواب دے گا.
تم اس سے مثلا یہ میرے اپنے الفاظ ہیں کہ تم مجھ سے پوچھو گے چاند کی خبریں وہ اس کے بتائے گا، دنیا کے عالمی سیاست کے متعلق گفتگو کرو گے اس کا جواب دے گا، اور فزکس کے متعلق پوچھو، کیمسٹری کے متعلق پوچھو، کسی چیز کے علاج کے متعلق پوچھو، ہر طرح کی خبریں اس کے پاس ہوں گی۔ لیکن جب تم اس سے پوچھو گے ما احل اللہ ما حرم اللہ، خدا نے کیا حلال کیا اور خدا نے کیا حرام کیا، تو وہ جواب نہ دے سکے گا۔ یاد رکھنا سب سے بڑا جھوٹا یہی شخص ہے کہ ویسے تو ہر چیز کے متعلق اتنی زیادہ معلومات، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے، جب مسائل شریعت کا معاملہ آتا ہے، وہاں انسان کن ذہن، غبی اور احمق بن جاتا ہے کہ بھائی اتنی باریکیوں کے اندر جانے کی کیا ضرورت ہے، اور اللہ نے تو دین کو آسان بنایا ہے، مثلا ذرا سی اس میں دماغ لگانے کو تیار نہیں ہوتا۔ یعنی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ایک ایک قدم اٹھانے سے پہلے آپ کو یہ سوچنا اور حکم خدا معلوم کرنا ہے کہ کہیں اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ تو سب سے بڑا جھوٹا امام نے کہا کہ دنیا کے ہر علم کی خبر رکھے گا، لیکن جب اس سے پوچھو کہ حلال خدا کیا اور حرام خدا کیا ہے تو جواب نہ دے سکے گا۔ یاد رکھنا کہ سب سے بڑا جھوٹا بس یہی شخص ہے۔